جی شیخ رشید احمد صاحب نہیں پلیز پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. شکریہ کسی نے جناب اوپر سے اسپیکر. بات کی, میں پلیز آپ کو وارن کر رہا ہوں, مجھے سارجنٹ کو یوز کرنا پڑے گا, پلیز یہ مجھے آواز نہ آئے. شکریہ جناب اسپیکر. میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو ایک جمہوری پروسیس میں منتخب وزیر اعظم پر مبارکباد دیتا ہوں, اور میں نے ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. جو انہوں نے فرمایا اچھا ہوتا اس میں پاکستان کی فارن پالیسی کے بارے میں بھی کوئی ارشاد فرماتے. اسلحہ واپس لینا خاقان عباسی صاحب بہت مشکل کام ہے اب اس ملک میں, اور مجھے اچھا یاد ہے کہ ولی خان, مسز ولی خان, یہ پہلے بھی بہت بڑی کوشش کی گئی, یہ بری طرح ناکام ہوا. آپ نے اکانومی کا ذکر کیا کیونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے. اس وقت 4 سالوں میں آپ کا تجارتی خسارہ 85.73 ہے. میں پھر دہراتا ہوں, آپ کا تجارتی خسارہ 85.73 ہے. آپ کی برآمدات 25 ارب ڈالر سے کم ہو کے 20 ارب ڈالر رہ گئی ہیں, which is very dangerous. آپ کی ملکی درآمدات 41.67 سے بڑھ کر 53.1 پر آ گئی ہے, which is very dangerous for nation and country. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ملک زندہ رہتے ہیں. ملک جو ہے وہ سب کا ہے, وہ شیعہ کا ہے, سنی کا ہے, وہابی کا ہے, ہر مکتبہ فکر کا ہے, وہ پیپلز پارٹی کا ہے, وہ پی ٹی آئی کا ہے, وہ سب لوگوں کا ہے. میں عمران خان کا اور چودھری پرویز الہی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انوت کہتا ہوں کہ مجھے کینڈیڈیٹ کا پتہ نہیں تھا, مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن آج کی پلاننگ کمیشن کی, استوار صاحب آپ کو کاپی دے دیں گے, آج کی پلاننگ کمیشن کا یہ چھپا ہے کہ 10 لاکھ لوگ بے روزگاری میں ہر سال اضافہ فرما رہے ہیں. یہ 20 لاکھ کے لیے جو جنریشن وارم اپ ہوتی ہے اس میں سے 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. اور قرضہ جو ہے, جناب اسپیکر چپ کروائیں, قرضہ جو ہے آپ نے جناب اسپیکر آن دی فلور آف دی ہاؤس اسحاق ڈار صاحب نے بڑی کوشش کی مجھ پہ, میں ان کا ہے نہیں اس لیے میں ان کا نام لینا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ جو ایوان میں موجود نہ ہو ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ میرے 18 بلین روپیز کا 80% ہاسپٹل مکمل ہے, ماں اور بچے کا وہ نہیں بنا سکے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ 80% میرا کالج مکمل ہے, وہ نہیں بنا سکے. 4 بلین روپیز پہ ایکسپریس وے جو ہے نالا لئی کی وہ خرچ ہوئے ہیں. تو 45 دن میں اتفاق کرتا ہوں نوید قمر سے, مجھے یقین ہے کہ 45 دن میں برکت پڑے گی. 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. 35 ارب ڈالر آپ نے 4 سالوں میں قرضہ لیا ہے, اس میں سے 40 ارب 70 سالوں میں اس قوم نے قرضہ لیا ہے. اپوزیشن کرنا بڑا آسان کام ہے, بہت آسان کام ہے. شام کو ایک آدھا پروگرام کرو, 2 جنازے پڑھو, ایک شادی میں جاؤ, ہلکے میں اپوزیشن مکمل ہو جاتی ہے. حکمرانی کرنا بہت مشکل کام ہے. 60 سے 80 بلین 70 سالوں میں 40 ارب قرضہ جو ہے انبلیویبل ہے. اس میں سے 35 ارب میں سے یقیناً آپ نے 15 بلین ڈالر ریٹرن میں دیے ہیں. اس ملک کی سب سے مہنگی ایل این جی اس وقت پاکستان میں آپ لائے ہیں, اور میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں. اس وقت مناسب دن نہیں ہے, آپ کا پہلا دن ہے, جس چینل پر آپ چاہیں. اور میں نے آپ سے اسپیکر صاحب سے, آپ نے کہا آئی لو دیٹ, میں نے اسپیکر صاحب سے درخواست کی ہے کہ 20, آپ نے کہا کہ یہ سبمٹ ہے اسپیکر صاحب کے پاس اور سینٹ میں نے آج پورے دن کوشش کی کہ اس کی کاپی مل سکے. میں وہ کانٹریکٹ جو 15 سال کے لیے, دیکھیں نواز شریف صاحب نے 4 سال لگائے ہیں, حکومتیں جاپان میں 2 سال بعد چلی جاتی ہیں, کوئی قیامت نہیں آ جاتی. شاہی خاندان جو ہوتا ہے وہ سرمونیل ہوتا ہے.
یہ جمہوریت کا اور پارلیمنٹ کا زندہ رہنا اہم ہے، اور سرمونیل پرسنالٹیز جو ہیں وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، الٹیمیٹلی ایک دن یہاں ایک وقت تھا۔ ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے شیخ رشید پارلیمنٹ میں خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 35 بلین ڈالر کا قرضہ لیا گیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ 45 دنوں میں کیا نئی چیز سامنے آتی ہے۔ امید ہے کہ یہ 45 دن منفرد ہوں گے، مختلف ہوں گے۔ اس سے پہلے نوید قمر نے بھی خطاب کیا اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا، مبارکباد بھی پیش کی نو منتخب وزیر اعظم کو۔ اس سے پہلے نو منتخب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ 45 دن رہیں یا پھر 45 گھنٹے، ان کی اہم اور بڑی یہ توجہ ہوگی اس بات پر کہ وہ قوم کو ایک منفرد اور مختلف چیز دیں، قوم کے مسائل حل کریں۔ ایجوکیشن پر کام کیا جائے، ایجوکیشن کا نظام بہت خراب ہے ملک میں، اس پر کام کرنا اولین ترجیح ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید احمد پارلیمنٹ میں خطاب کر رہے تھے، اور آپ کو یہاں پر ایک اور اہم اور بڑی خبر دیں کہ پی ٹی وی نے شیخ رشید کا مائک بند کر دیا ہے۔ شیخ رشید احمد اس وقت پارلیمنٹ میں خطاب کر رہے تھے اور پی ٹی وی نے شیخ رشید احمد کے خطاب کے دوران ان کی آواز بند کر دی ہے۔ آپ کو اہم اور بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، شیخ رشید احمد خطاب کر رہے تھے اور پی ٹی وی نے ان کا مائک، ان کی آڈیو بند کر دی ہے۔ شیخ رشید احمد جو خطاب کر رہے تھے اس وقت ان کی آڈیو بند کر دی گئی ہے پی ٹی وی کی جانب سے۔ شیخ رشید احمد خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے تنقید بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ 35 بلین ڈالر کا قرضہ لیا گیا، ملک میں تجارت کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ خارجہ پالیسی پر بھی انہوں نے بات کی، تنقید کی، اور اسی دوران پی ٹی وی نے شیخ رشید احمد کی آڈیو بند کر دی ہے۔ شیخ رشید احمد کا مائک میوٹ کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے پی ٹی وی کی جانب سے۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں مگر ان کی آواز نہیں سن سکتے۔ شیخ رشید احمد کا خطاب جاری تھا کہ پی ٹی وی نے آڈیو بند کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شیخ رشید احمد عوامی مسلم لیگ کے سربراہ، اور ان کی تقریب بھی روک دی گئی ہے۔ آپ کو اہم اور بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، شیخ رشید احمد خطاب کر رہے تھے اور ان کی تقریب روک دی گئی ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں، شیخ رشید احمد عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جو آج امیدوار بھی تھے قائد ایوان کے، ان کا مائک آؤٹ کر دیا گیا، مائک میوٹ کر دیا گیا اور ان کو تقریر سے روک بھی دیا گیا ہے۔ آپ کو اہم اور بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، شیخ رشید احمد کا خطاب جاری تھا اور پی ٹی وی نے ان کی آڈیو بند کر دی ہے۔ شیخ رشید احمد کا خطاب جاری تھا کہ پی ٹی وی نے ان کی آڈیو بند کر دی، ان کا مائک میوٹ کر دیا گیا ہے۔ شیخ رشید کا خطاب جاری تھا اور ان کی تقریر نشر کرنا بند کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شیخ رشید کا خطاب، پی ٹی وی نے تقریر نشر کرنا بند کر دی ہے۔ آپ کو خبر دے، شیخ رشید احمد کا خطاب جاری تھا۔ اس سے پہلے نوید قمر نے بھی خطاب کیا پارلیمنٹ سے، اور اس سے پہلے نو منتخب وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی نے بھی خطاب کیا۔ شیخ رشید احمد کا خطاب جاری تھا کہ پی ٹی وی نے ان کا مائک میوٹ کر دیا۔